ندیدہ دشمن۔ بی فاختہ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ خنک ہوا چاروں سو پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا کا تیز جھونکا آتا تو درختوں کے زرد پتے فضا میں رقص کرتے زمین کے سینے پر آ گرتے۔ پتجھڑ کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج کے دن پرندوں کی اس بستی میں خاموشی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شہر سے باہر سفیدے کے درختوں کا ایک مختصر سا جھنڈ تھا۔ ہر درخت پر مختلف پرندوں نے اپنے اپنے گھر بنا رکھے تھے اور یوں یہ پرندوں کی ایک چھوٹی سی بستی آباد ہو گئی تھی۔ ہدہد، کبوتر، لالیاں، کوے، چڑیاں اور بستی کے دوسرے پرندے آج خوف کے مارے اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ جھنڈ میں ہوا کا شور اور گرتے پتوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسی صورتحال کیوں تھی اور اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ہفتے بھر پہلے کی ایک صبح کا ذکر ہے۔ سورج نے مشرق سے سر اٹھایا تو بستی کے مکین بیدار ہو گئے اور سب آواز سے آواز ملا کے خدا کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ پھر وہ کھانے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سب پرندوں کے بچے اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ دوپہر کو کچھ پرندے خوراک لیے واپس لوٹے تو انہیں پتہ چلا بی کبوتری کے 2 بچے گم ہو گئے ہیں۔ بچے ابھی چھوٹے تھے اور اڑنا سیکھ رہے تھے۔ دوسرے پرندوں کے ننھے بچوں نے بتایا آخری بار چنٹو اور منٹو تالاب کے کنارے دیکھے گئے تھے اور پھر وہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ کبوتری کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ ماں تھی۔ پرندے بچوں کی تلاش میں نکل گئے۔ بی فاختہ اور دوسری پڑوسنیں بی کبوتری کو تسلی دلاسے دینے لگی کہ بچے جلدی مل جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ ہاں بہن، شرارتاً کہیں چھپ گئے ہوں گے یا کھیلتے کودتے کہیں دور نکل گئے ہوں گے۔ فکر نہ کرو، وہ گھر آ جائیں گے، لالی نے بی کبوتری کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس جھنڈ کے آس پاس کوئی جنگلی خونخوار جانور نہیں تھا اور نہ ہی خونخوار پرندے ادھر بستے تھے۔ بچوں کی تلاش میں گئے پرندے دھیرے دھیرے واپس لوٹنے لگے۔ سب ناکام ہو گئے تھے۔ چنٹو منٹو انہیں کہیں بھی نہ مل سکے تھے۔ اس رات بھی کبوتری کی سسکیوں سے بستی میں چھائی خاموشی میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد کالو کوے کے 3 بچے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ کوے کے بچے بھی خاصی تلاش بسار کے باوجود نہ مل سکے۔ جانے نے زمین کھا گئی تھی یا آسمان اٹھا لے گیا تھا۔ وہ لمحوں میں غائب ہو گئے تھے۔ بچوں کا ذرا سا بھی سراغ نہ مل سکا۔ بستی کے پرندے خوف و ہراس کا شکار ہو گئے تھے۔ اب خوراک لینے باپ باہر جاتے اور مائیں گھر رہ کر بچوں کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ نادیدہ دشمن صرف بچوں کا شکار کر رہا تھا۔ ایک دوپہر لالی کا چھوٹا بیٹا ماں کی نظر بچا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد لالی کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ گھر سے نکل کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ اس نے پورا جھنڈ چھان مارا، اپنے ہمسایوں کے گھر بھی دیکھ ڈالے، لیکن لالو کہیں نہ نظر آیا۔ صدمے سے لالی کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ لالی کی مدد کرنے دوسری ہمسائیاں بھی آ گئیں۔ وہ بھی لالو کو ڈھونڈنے لگی تھیں۔ لالو کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملا۔ دن ڈھلے لالو کا باپ گھر لوٹا تو وہ لالو کی گمشدگی کا سن کر لالی پر چڑھ دوڑا کہ تم گھر کس لیے تھی؟ بچوں کا خیال تک نہ رکھ سکی؟ یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ تمہاری غفلت کی بدولت لالو گھر سے نکلا اور تمہیں بروقت علم نہ ہو سکا۔ لالی بیچاری پہلے ہی رو رو کر ہلکان تھی۔ میاں کے ڈانٹ پھٹکار سن کر اس کے بچے کچے آواز بھی گم ہو گئے اور وہ نیم بے ہوش ہو کر بستر پر ڈھہ گئی۔ کبوتر اور کوے کے بچوں کی طرح لالی کا بیٹا بھی نہ مل سکا۔ بستی کے مکینوں پر ایک نامعلوم دشمن کا خوف اپنے پنجے پھیلائے مسلط ہو چکا تھا۔ دن میں بھی جھنڈ میں خاموشی چھائی رہتی۔ پرندے اپنی خوشگن بولیاں بھول کر چپ سادے بیٹھے رہتے۔ شاملی اپنے گھر میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تفکر بھرا تھا اور پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے۔ ٹہلتے ہوئے وہ کھانا حاصل کرنے کی ترکیب سوچ رہی تھی۔ شاملی ایک پہاڑی چیل تھی۔ اس نے کچھ عرصہ قبل ہی جھنڈ کے قریب ایک اونچے کھجور کے درخت پر اپنا گھر بنایا تھا۔
یہاں آتے ہی اس نے پرندوں کے بچوں کو تاڑ لیا تھا۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس نے ننھے بچوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اسے چھوٹے چھوٹے بچے کھانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ گھنٹوں تک اس کی زبان پر لذیذ گوشت کا ذائقہ رہتا تھا۔ شاملی صرف کھانا حاصل کرنے گھر سے باہر نکلتی تھی، اس لیے جھنڈ میں رہنے والے پرندے اس کے وجود سے لا علم تھے۔ مکار شاملی نے اپنا گھر کچھ اس طریقے سے بنایا تھا کہ وہ بآسانی کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کچھ ہفتوں تک راوی شاملی کے لیے چین چین اور مزے ہی مزے لکھتا رہا۔ پھر شاید راوی کا قلم خشک ہو گیا، کیونکہ اب حالات شاملی کی توقع کے برخلاف ہو گئے تھے۔ پرندے ہوشیار ہو گئے تھے اور وہ اب اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ گھنٹوں تک پرندوں کے گھروں پر نظریں جمائی بیٹھی رہتی، لیکن مجال ہے جو کوئی چھوٹا بچہ اکیلا گھر سے نکلتا نظر آ جائے۔ اتنے پرندے ہونے کے باوجود پرندوں کی بستی میں کوئی چہل پہل نہ ہوتی تھی۔ جب کئی دن گزر گئے اور شاملی کو لذیذ گوشت نہ مل سکا تو یہ صورتحال دیکھ کر اس نے اس جگہ سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن مکار شاملی جاتے جاتے ان پرندوں کے 5-6 بچے چٹ کرنا چاہتی تھی۔ اسے پرندوں پر بہت غصہ تھا۔ چکر لگاتے ہوئے اچانک ایک ترکیب اس کے دماغ میں آ گئی۔ اس کے قدم سست پڑنے لگے اور وہ ایک آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ وہ اب اپنے منصوبے پر باریک بینی سے غور و فکر کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اگلی صبح وہ بستی میں داخل ہوئی اور زور زور سے بولنے لگی، میں شاملی ہوں اور شمالی پہاڑیوں سے صرف تم پرندوں کی مدد کرنے آئی ہوں۔ میرے پاس چھپی ہوئی کچھ صلاحیتیں ہیں جن کا استعمال کر کے میں مظلوم لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ مجھے علم ہوا ہے کہ کچھ ہفتوں سے کوئی تمہارے ننھے بچے اٹھا لے جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر مجھے پتا چلا وہ ایک سیاہ اژدہا ہے جو تالاب کے پیچھے ایک سرنگ میں رہتا ہے۔ آؤ میں تمہیں اس تک چھوڑ آؤں، ہم سب مل کر اس سے بدلہ لیں گے اور سیاہ اژدہے کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ شاملی کی زوردار آواز سن کر سب پرندے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ شاملی نے اپنا لہجہ شہد جیسا میٹھا رکھا تھا۔ اس کی باتیں سن کر پرندے فوراً اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اپنے دشمن کی نشاندہی ہونے پر ان پر غم و غصہ اتر آیا تھا۔ مکار شاملی معصوم صورت بنائے انہیں ساتھ لے کر تالاب کے پیچھے جانے لگی۔ بستی کے سب بڑے پرندے اس کے ساتھ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے موٹے نوکیلے ہتھیار تھے جن سے وہ سیاہ اژدہے کو مارنا چاہتے تھے۔ تالاب کے قریب جا کر اچانک شاملی پلٹی اور بولی، میرے ساتھیوں، میرے پاس ایک ایسا زہر ہے جسے اژدہے پر پھینکتے ہی وہ چل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں اپنے گھر سے وہ زہر ابھی اٹھا کر لاتی ہوں۔ زہر سے تمہارا دشمن دردناک موت مرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس بستی کی طرف اڑنے لگی۔ اپنی ترکیب کامیاب ہونے پر اس کی باچھیں کھل اٹھی تھی۔ رال ٹپکاتے ہوئے وہ منٹوں میں بستی میں پہنچ گئی۔ گھروں میں ننھے بچے اکیلے اس کا آسان شکار ثابت ہونے والے تھے۔ تالاب کے کنارے درختوں پر بیٹھے پرندے بہت دیر تک شاملی کے لوٹنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ واپس آتی نظر نہ آئی۔ ایک اجنبی چیل پر بھروسہ کر کے کیا ہم نے اچھا کیا؟ بھی کبوتری کا لہجہ، شکل تھا۔ مجھے تو گڑبڑ لگ رہی ہے، چلو واپس چلتے ہیں، لالی نے کہا۔ اس کی بات سن کر تیزی سے اپنے گھروں کی طرف اڑنے لگے۔ شک اور وسوسے ان کے دلوں میں گھر کر چکے تھے۔ وہ جھنڈ میں پہنچے تو دیکھا وہاں سینکڑوں کوے جمع ہیں اور ان کے درمیان شاملی زخمی حالت میں سسک پڑی سسک رہی تھی۔ کالو کوے نے ان کے حیران و پریشان چہرے دیکھے تو ہجوم سے نکل کر ان کی طرف آیا۔ ہماری وہ نادیدہ دشمن یہی ہے جو ہمارے بچوں کو اپنے پیٹ میں اتار گئی۔ اس نے نفرت سے شاملی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے پہلے ہی اس کی مکاری سمجھ میں آ گئی تھی۔ تالاب کے اس پار کوئی سرنگ نہیں اور نہ ہی اس علاقے میں اژدہے ہوتے ہیں۔ جب یہ تم سب کو بیوقوف بنا کر ساتھ لے گئی تو میں نے اپنی برادری کو جمع کر لیا اور ہم پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ تھوڑی دیر بعد شاملی تنہا بستی میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ سیدھی میاں کھٹ بڑھئی کے گھر گھسی اور ان کے بچوں کو پکڑنا چاہا۔ ہم نے فوراً اس پر دھاوا بول دیا۔ شاملی نے بھی پلٹ کر خوب وار پر وار کیے، لیکن وہ اتنے کووں کے آگے بھلا کب تک ٹک پاتی۔ آخر منہ کی کھا کر نیچے گر پڑی۔
کالو نے ساری روداد بیان کی۔ شامنی کو سامنے دیکھ کر اس کے متاثرہ پرندے آگے بڑھے اور اسے مارنے لگے۔ آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شاملی مر گئی۔ درختوں کے جھنڈ میں پرندوں کی بستی اب بھی آباد ہے۔ دوبارہ پھر کبھی اس پر کسی چھپے دشمن نے حملہ نہیں کیا۔ پرندے آرام و سکون کے ساتھ اپنے اپنے گھروں